ٹرمپ نے نا اپنی کیمپین جو تھی نا وہ بہت سادہ رکھی. امریکہ کے لوگوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کیا ہے, کیوں اس کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ایک کنٹروورشل شخصیت ہے. حکومت بہت بڑھ چکی ہے, اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں, اس کو میں ختم کروں گا. باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ معاملہ میں درست کروں گا. ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امپلسو ہے. چین جو ہے وہ پیئر کمپیٹیٹر ہے امریکہ کا. چین جو ہے وہ ابھرا ہے ایک بہت بڑی قوت کے طور پر, معاشی طور پر بھی اور فوجی طور پر بھی بہت جو ہے نا, اور سائنٹیفک تحقیق میں اور انوینشن اور ڈسکوریز میں بھی بہت آگے نکل گیا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جس طرح ان کی ہوئی, روس کا جس طرح کا تعلق جو ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ بن رہا ہے, چین اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, اور اگر زیادہ مفادات جڑے ہوئے ہیں تو جو نہیں جڑے ہوئے, جہاں پہ ڈائیورجنس ہے, اس کو پھر ذرا پلے ڈاؤن کرتے ہیں. سعودی عرب کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا بظاہر صرف چہرہ سعودی عرب کا ہے, اصل طاقت ان کے پاس نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور وہ پاور لیس ہیں, یا ہیں ان کے پاس تمام تر اختیارات اور وہ بڑے وہاں پہ اثر رسوخ رکھتے ہیں اپنا؟ کیا سعودی عرب جو ہے اس کے پاس فوجی قوت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکے یا فلسطینیوں کی مدد کر سکے؟ جواب اس کا نفی ہے. پاکستان کا جو ابھی تک موقف رہا ہے کہ اسرائیل کو صرف اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا اگر ایک فلسطینی آزاد ریاست کا جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر پوڈ کاسٹ اور میں ہوں علی ڈار. آج کے پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل افیئرس کی, بین الاقوامی معاملات کی, ان پر ان کی خاصی گہری نظر ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی تو جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اس پر ایکسپرٹ ہیں. اعجاز حیدر صاحب ہمارے ساتھ آپ یہاں پر موجود ہیں. اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ نے ٹائم نکالا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے حکم دیا تو ہم آگے, وہ آپ کی ویری بات تو کائنڈ کہ آپ نے نہیں ٹائم ٹالی نکالا. جا سکتی. مجھے پتہ ہے کہ آپ جاتے نہیں ہیں, بہت کم جاتے ہیں, اور آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ کو ویڈیو پہ لے لیں ہم. لیکن آپ کے ساتھ تعلق ذرا مختلف ہے. سر اٹس ویری ویری کائنڈ کہ آپ ہمارے لیے آئے آج یہاں پہ ویوز میٹر کی نشست میں, مائی اور پلیزر. آپ کی یہاں پر موجودگی کا بہت فائدہ آج ہم نے اٹھانا ہے. اچھا اسٹارٹ کریں گے انٹرنیشنل افیئر سے, اور انٹرنیشنل افیئرز میں اس وقت سب سے بڑی جو ایک چیز چل رہی ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ واپس پاور میں آ چکے ہیں. اور جیسے کہ ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ایک کانٹروورشل سے شخص رہے ہیں. ان کی کانٹروورسیز بڑی ماضی میں سب کو معلوم ہے کیا رہی ہیں, اور اب جیسے ہی وہ پاور میں آئے ہیں اعجاز صاحب, تو ہم دیکھ رہے ہیں پھر سے وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا, ادھر ادھر ڈوز فل ٹائم وہ ایکٹیو ہیں, اور ان کی کانٹروورسیز پھر جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. امریکہ کے لوگوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیوں کیا ہے, کیوں اس کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ایک کنٹروورشل شخصیت ہے؟ علی, اس کے بہت سے محرکات ہیں, اور ابھی تو ہم یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے بہت قریب ہیں. اور عام طور پہ جب آپ کسی بھی چیز سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو درخت نظر آتا ہے, جنگل جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو جیسے جیسے تھوڑا سا وقت گزرے گا تو زیادہ بہتر طور پہ ان محرکات کے بارے میں لوگ تجزیہ کرنا شروع ہو چکے ہیں, اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جائیں گی. لیکن چونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو تھوڑی سی اسٹرکچرڈ رہے, تو میں نے بلکہ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیے. دیکھیں, ایک تو معاملہ ہے اکانومی کا. اچھا, اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, کیونکہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں یا اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو امریکہ کی جو معیشت ہے وہ تو بہت اچھی ہے, کاغذ کے اوپر بہت اچھی لگ رہی ہے. ہمارے ہاں بھی ابھی آپ دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلائز ہو گئی ہے, لیکن جو شخص جو ہے وہ گھر کا کرایہ دے رہا ہے یا گاڑی میں پٹرول ڈال رہا ہے یا جو ہے وہ سبزی اور دوسری اشیاء خورد و نوش لے رہا ہے, وہ آپ کو کہے گا کہ جی مجھے تو یہ کاغذ پہ جو آپ دکھا رہے ہیں اس کا میری زندگی کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہے. تو بعین ہی امریکہ میں بھی مارگیج جو ہے کہ گھر کا کس طرح جو ہے آپ خریدیں گے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں خرید سکتے. جو آپ کرائے پہ اپارٹمنٹس لیتے ہیں ان کی یوٹیلیٹیز کی قیمتیں جو ہیں وہ, تو یہ ایک اہم جو ہے وہ محرک تھا.
کہ وہ چیز آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، آپ اس کو اپنی زندگی میں فیل نہیں کر رہے تھے، کاغذ کے اوپر تو معاملات درست تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ، اور یہ ایک بہت ہی جو پنڈت ہیں، تجزیہ کار، مجھے بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے ابتدائیے میں انٹروڈیوس کروایا ہے سینئر تجزیہ کار کے طور پر۔ عام طور پہ سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے غلط قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بائیڈن کی، اور بعد میں کمالا ہیرس آ گئی، کیونکہ بائیڈن تو آپ کو پتا ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ اس کو رخصت ہونا پڑا، کہ اس کی رینبو کویلیشن سے مراد یہ تھی کہ جی ملٹی ریشل، ملٹی ایتھنک، اور ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بیسکلی جو وائٹ پاپولیشن ہے اس کی میجورٹی جو ہے وہ، اور وہ بھی ورکنگ کلاس کی۔ حقیقت اس سے بالکل برعکس نکلی، اور ٹرمپ نے باضابطہ جو جسے آپ کہتے ہیں گریونس پاپولزم، اور وہ گریونس پاپولزم صرف وائٹس میں نہیں تھا، وہ جو ہسپانوی ہیں جنہیں آپ لیٹینوز کہتے ہیں ان میں بھی تھا، جو مسلم پاپولیشن تھی یا عرب مسلم پاپولیشن تھی اس میں بھی تھا، اس کے علاوہ جو آپ کی افریقن امریکن جو آپ کی بلیک پاپولیشن ہے اس کے اندر بھی تھا۔ تو ٹرمپ نے تمام تر اندازوں کے برعکس یہ جو رینبو کولیشن تھی اس نے اصل میں ٹرمپ کو ووٹ دی۔ اچھا، اس کی وجوہات ابھی میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا، وہ میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے۔ پولا راموس ایک ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، وہ شی از اے لیٹینو ہرسیلف، تو انہوں نے ٹرمپ کے اس الیکشن سے پہلے ان کی کتاب آئی ڈیفیکٹرز، اور وہ کتاب جو ہے وہ اس کا بنیادی جو کرکس جو ہے وہ ہے یہی کہ ہسپانوی جو ہے لاطینی ووٹر جو ہے وہ کیوں ٹرمپ کے پیچھے جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹرمپ کو یہ کہہ لیں کہ یہ وائٹ سپریمیسسٹ جو ہے وہ اس کی پورا جو ورلڈ ویو ہے جو ماگا کا، میک امریکہ گریٹ اگین، تو اس میں یہ، لیکن وہ ہوا۔ اچھا، جو افریقن امریکنز ہیں ان کے بھی بہت بڑے حصے نے ووٹ دیا ٹرمپ کو۔ جو مسلم ووٹ تھا، مثلاً ڈیئر بورن مشیگن میں جو باضابطہ، اب تو خیر وہ اسٹیٹسٹکس آ چکے ہیں، 45% مسلم ووٹر نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، 33% نے جل اسٹائن کو ووٹ دیا۔ اچھا، اب وہ جل اسٹائن جو ہے شی واز دا تھرڈ کینڈیڈیٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی پالیٹکس میں ابھی تک یہ تھرڈ کینڈیڈیٹ والا معاملہ جو ہے وہ چلا نہیں، بالکل، اور قریباً 12 سے 13% جو ہے وہ ووٹ ہیرس کو ملا، اور اس کا ایک بہت گہرا تعلق تھا غزہ کے ساتھ اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ، اور ہیرس جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ تھی۔ یہ جو سلیب تھی بائیڈن کی پالیسی کی وہ بہت بھاری تھی، لیکن وہ ہیرس کو اٹھانی پڑی کیونکہ وہ بائیڈن کی جگہ وہ آ گئی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بائیڈن کو درمیان میں سے رخصت ہونا پڑا، اور اس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ شروع سے فیصلہ کر لیں کیا الگ ہو جائیں کہ آپ یو ول بی اے ون ٹرم پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، آپ کی ابھی عمر بھی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، اور یہ اس تقریر سے وہ جو ان کی جو ڈیبیٹ ہوئی اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایکسپوز ہوئے ڈیبیٹ کے اندر، تو وہ بہت جس میں ایکسپوز ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ جو تھا بیچ میں سے رخصت ہونا، اور پھر بجائے اس کے کہ کسی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایکسپیرئنسڈ جو ہے وہ جس کے پیچھے ایک مطلب سیاست کا ایک لمبا جو ہے وہ دورانیہ ہو، اس کی بجائے ہیرس کو، چونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ تھی، اب ہیرس کے لیے یہ ایک کوئی حمالیہ تھا کہ وہ بیچ میں آئی، بائیڈن کی پالیسیز جو ہیں خواہ معیشت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ امیگریشن جسے ہم جو ہے نا تارکین وطن کا کہتے ہیں، خواہ وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہوں، یہ سب بوجھ اس نے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو نقطہ یہ ہوئی۔ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ٹرمپ نے نا اپنی کیمپین جو تھی نا وہ بہت سادہ رکھی۔ اس نے کہا کہ حکومت جو ہے
بہت بڑھ چکی ہے، اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں، اس کو میں ختم کروں گا. باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ معاملہ میں درست کروں گا، اور یہاں پہ جو جابز ہیں ان کو میں لے کے آؤں گا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں، جس نے آپ کو ووٹ دینا ہے اس کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اس نے کہا یہ تارکین وطن جو آتے ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، یہ ہمارے جابز بھی لے کے جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے بوجھ جرائم، ہیں. ہاں جرائم بھی بڑھتے ہیں اور باتیں. تو اس نے کہا میں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ میں ٹھیک کروں گا. اچھا، ہیرس کا سنگل جو پلیٹ فارم تھا وہ تھا ریپروڈکٹیو رائٹس، یہ ابارشن کا جو سارا معاملہ تھا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اس کے اندر اکراس دا بورڈ ویمن جو ہیں وہ ہیرس کو ووٹ دیں کریں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا ٹرمپ نے کیا کیا، ٹرمپ نے نا اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے سچ. اور جب اس نے کی، جب اس کو پریس کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ ریاستیں جو ہیں یہ میں ریاستوں پہ چھوڑ دوں گا، مختلف ریاستیں اپنے اپنے حوالے سے فیصلہ کر دیں، یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے، اور میں اس کے اوپر اس مسئلے کے اوپر چڑھائی نہیں کر رہا. میں تو ان مسائل کو دیکھ رہا ہوں جہاں پہ وفاقی حکومت کو کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پیغام. اچھا اس کے علاوہ علی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عالمی ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور وہ عالمی ٹرینڈ آپ دیکھ لیں، وہ فرانس میں دیکھ لیں، آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، آپ ہنگری میں دیکھ لیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں، ساؤتھ کوریا میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، کہ لوگ جو ہیں وہ عمومی طور پر حکومتوں سے شاکی ہیں، اور جو ادارے بن چکے ہیں جنہیں آپ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں وہ ایک اینٹی انسٹیٹیوشنل موومنٹ جیسے ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف محرکات جو ہیں نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ جو نئے لیڈران آئے ہیں یا جو ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں ان کی عمریں چھوٹی ہیں. تو ایک جو مطلب جیسے پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، اور جگہوں میں جو کوہارٹ ہے نا 15 to 45 کا، اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یار تنگ آ گئے ہیں ہم یہ شکلیں دیکھ دیکھ کے، بڈھے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ تو اپنے سیل فون کے اوپر جو ہے وہ گوگل میپس بھی نہیں چیک کر سکتے، انہوں نے ہمارا جو ہے وہ کیا بہتر کرنا ہے کیا ہمارے لیے بہتر کرنا ہے. تو وہ بھی اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی واحد وجہ ہے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک نقطہ نظر آ گیا کہ بھائی نئے زمانے کے جو معاملات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں اس زمانے سے جس زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ مسئلہ آ گیا. پھر انہوں نے ان کی ایک بہت انٹرسٹنگ وہ تھا سلوگن تھا ٹرمپ کے اس کا، اور وہ تھا میکس آؤٹ دا مین اینڈ ہولڈ دا ویمن. اچھا اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مرد حضرات ہیں جو زیادہ تر جنرلی ناٹ آلویز بٹ جنرلی جو کام پہ جاتے ہیں یا جاب لیس ہیں، ان امپلائڈ ہیں یا لو امپلائمنٹس میں ہیں، یہ وہ کہ ان کو امیگریشن اور اکانومی یہ، اور ہولڈ دا ویمن کہ جو یہ ابارشن اور ریپروڈکٹیو رائٹس والا معاملہ نا اس کو ذرا دبا کے رکھو، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کچھ محرکات ہیں جو کہ جیسے ستارے کیا کہتے ہیں، ستاروں کی چال ایسی ہو گئی. اور اس کے ساتھ ایڈیشنلی بڑی اور بھی چیزیں انہوں نے ساتھ بتائیں کہ جی میں یوکرین کے معاملات بھی حل کرا دوں گا، میں جو اس میں اسرائیل کر رہا ہے اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں گا. اور جیسی وہ پاور میں آنے لگے انہوں نے آنے سے پہلے کہہ دیا دیکھا میرے آنے سے پہلے ہی تھنگز آر گیٹنگ بیٹر، چیزیں سیٹلڈ ہو. کویشچن یہاں پہ جاسب یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ٹرمپ نے ہمیشہ کہا کہ امریکہ کمز فرسٹ، اور ہم امریکہ کو بدل دیں گے اور امریکہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر مزید ترقی کرے گا، بہت ساری چیزیں. کیپیسٹی ہے ٹرمپ کی اف یو آر ججنگ ہم؟ ٹرمپ کی کیپیسٹی ہے. دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے نا ایبسلوٹ مونارک بھی ہے، وہ ہر چیز نہیں کر سکتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امپلسو ہے. میں نے جو اس کو پچھلے 30 سال میں دیکھا، تحقیق کی،
وہ ٹرانزیکشنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ امپلسو نہیں ہے، کنسسٹنٹ ہے. اس کے نا 3 تھیمز رہے ہیں پچھلے 30 سال میں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں اس کے صدارتی ریس میں آنے سے بہت عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اوور اسٹریچڈ ہے، ہم نے دنیا میں ہر جگہ پہ ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ ہم کو اس کو درست کرنا ہوگا. دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو حلیف ہیں اور اتحادی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نچوڑتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ ہماری جیب میں ڈالے ہوئے، ہم ان کے دفاع کے لیے اتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور تیسرا اس کا تھیم ہے کہ یہ نیٹو جو ہے یہ ایک سفید ہاتھی ہمارے سر پر ہے، اگر اس کو یا تو ہمیں اس میں سے نکل جانا چاہیے، تو یا پھر یہ جو ہمارے نیٹو کے جو اتحادی ہیں یہ بھی حصہ ڈالیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور صدارت میں اس نے تو بلکہ ارسلا وین ڈر لائن کو اس نے یہ ڈیووس میں میٹنگ میں، اور اٹس اے میٹر آف ریکارڈ، جی اس نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو کوئٹ نیٹو. انہوں نے کہا جی آپ یہ 2% کریں نا اپنے دفاعی اخراجات جو ہے، ہم کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کرنے شروع کی، انہوں نے کہا یار یہ تو نکل نہ جائے. اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سٹائل آف نیگوسیشن کیا ہے، کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ کیسے کرتا ہے. وہ مذاکرات اس طریقے سے نہیں کرتا، وہ ایک بزنس ڈیلنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں اور آپ جو ہے نا کسی گاڑی کے حوالے سے یا کسی پلاٹ آف لینڈ کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے آپس میں جو ہے وہ لین دین کر رہے ہیں، وہ لین دین کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اوپننگ پرائس جو ہے وہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ہے، یہ اس کی اوپننگ پرائس ہے. اچھا اب اوپننگ پرائس کا معاملہ یہ ہے، اور اس کے اوپر نفسیات دانوں نے بہت کام کیا ہے، اور 2 تو بہت ہی فیمس ہیں، ایموس ٹوورسکی اور ڈینیل کانیمن. ڈینیل کانیمن تو الٹیمیٹلی گاٹ اے نوبیل پرائز آلسو فار اکنامکس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اوپننگ پرائس دیتے ہیں نا تو اس کا ایک اینکرنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، مطلب وہ آپ کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے کہ اس نے یہاں سے شروع کیا، اور وہ اینکرنگ ایفیکٹ جو ہے وہ پھر اٹ لرکس. اب چونکہ اگر آپ لین دین کر رہے ہیں امریکہ کا صدر ہونے کے ناطے، تو پھر آپ کے پاس پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈنڈا بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا جو اشتراک ہے وہ پھر آپ کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ دیتا ہے، اور وہ جو پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے وہاں سے پھر وہ کرتا ہے. اور پھر اس میں آپ کو ابھی کی مثال دے دیتا ہوں. اس نے آگے کہا جی پیناما کینال جو ہے بالکل واپس ٹھیک ہے یہ واپس لیں گے، ہم نے بنائی تھی، اور اس نے جھوٹے وہ مطلب جھوٹ بولنے کا بھی بادشاہ ہے ٹرمپ. انہوں نے کہا جی ہمارے 38,000 بندے جو ہے وہ یہ بناتے ہوئے، یا 36,000 اس نے کوئی فگر دیا، یہ کنال بناتے ہوئے وہ وہاں پہ مرے، ہلاک ہوئے. غلط، وہ لیبر جو تھا وہ وہاں کا کیریبین کا اور یہ وہ تھا. ٹھیک ہے، اچھا مقصد یہ نہیں تھا کہ جا کے کنال لینی، مقصد یہ تھا کہ چینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے پورٹ سے. اچھا، اور جو پیناما نے جو چین کو ہاں کی ہے BRI پہ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ، پیناما کو یہ کہا جائے کہ میاں وہ کھٹک رہی ہے چیز، ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. پیناما نے کہا کہ جناب ہم نے انہوں نے چینی کمپنی کو کہا کہ جناب آپ بوریا بستر پیک کریں، اور چین کو کہا کہ جی یہ BRI والا معاملہ جو ہے یہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہے. گرین لینڈ کے اوپر، گرین لینڈ کا ایک تاریخی معاملہ ہے. جب روس نے الاسکا بیچا امریکہ کو، تو اسی زمانے میں امریکہ جو ہے وہ گرین لینڈ بھی خریدنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات بنی نہیں. اس کے بعد جنگ عظیم دوم میں جو نازی فوجیں تھیں انہوں نے ڈنمارک پہ قبضہ کر لیا، امریکہ نے جا کے گرین لینڈ کو آکوپائی کر لیا، وہاں پہ بیسز اپنے بنا لیے. جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی، جرمنی کو شکست فاش ہوئی،
تو امریکہ نے ڈنمارک کو کہا کہ جی یہ ہم آپ کو $100 ملین جو ہے وہ دیتے ہیں گولڈ بارز میں، ٹھیک ہے. اس سے آپ کا ڈیٹ بھی جو ہے وہ ریٹائر ہوگا، تو آپ ہمیں یہ گرین لینڈ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، گرین لینڈ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے، آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ اپنا بیس بنائیں، وہ سارا کچھ. اور پھر 1956 میں ایک دفاعی معاہدہ ہوا جس کے تحت امریکہ وہاں پہ موجود ہے. اب گرین لینڈ کے اندر کئی سالوں سے ایک آزادی کی تحریک بھی چل رہی ہے، اور ٹرمپ کو پتہ ہے یہ. تو ٹرمپ نے ایسے موقع پر یہ کرو بال جو ہے وہ پھینکا ہے کہ جس پہ گرین لینڈر نے کہا کہ جناب ایک سیکنڈ رک جائیں، یہ صرف ڈنمارک اور امریکہ کی گفتگو تو نہیں ہے، ہم کدھر گئے بیچ میں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو وہ بیسکلی اپنے لیے اسپیس بناتا ہے. تو مینز ہی اسمارٹ انف، وہ جو سوچ از رہا ہے ویری وہ اسمارٹ. واقعی میں امریکہ کا پہلے سوچتا ہے کہ ہم کسی طرح سے، وہ جو آپ نے کہا کہ اسٹارٹ میں پہلے وہ بزنس ایک ڈیل سے شروع کرتا ہے. اچھا اب میں کیونکہ ٹائم از شارٹ اور میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے، یہ کہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ بات کی ہے، دہشت گردی کی بات کی ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو وہ ختم کرنی ہے، اور اس نے بڑے عرصے تک بات کرتا رہا کہ جی ہم نے خاتمہ کرنا ہے اس کا. پھر یہ کیا واقعی میں ٹیررزم یا دہشت گردی کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے، یا صرف ایک منترا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بزنس ہے، اسٹیٹ کا بزنس ہے جس کے لیے وہ یہ تمام تر چیزیں ڈسکس کرتا ہے امریکہ ہمیشہ؟ دیکھیں دہشت گردی کا جو اور دہشت گرد یہ جو ٹرمنالوجی ہے نا، اس کے اندر اب اتنا کچھ پھینک دیا گیا ہے کہ اس کے خد و خال جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں. یعنی ریاستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی ان کے خلاف لڑ رہا ہے یا جو کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے یا جو بھی، وہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے. تو اب مثلا اقوام متحدہ کے باضابطہ ریزولوشنز ہیں کہ جو لوگ مقبوضہ علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی آکیپائڈ ٹیریٹریز میں رہتے ہیں، ان کے پاس آرمڈ ریزسٹنس کا حق ہے. ان کو وہ باضابطہ ملٹری طور پر اس جو قابض ریاست ہے یا قابض گروہ جو بھی ہے اس کے خلاف وہ جد و جہد کر سکتے ہیں. پھر ایک اور ریزولوشن ہے جو اس سے بھی آگے جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو مقبوضہ علاقوں میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ بیرونی جو ایکٹرز ہیں ان سے مدد طلب کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کہتا ہے جی حماس ٹیررسٹ ہے، حزب اللہ ٹیررسٹ ہے. امریکہ کہتا ہے جی حزب اللہ ٹیررسٹ ہے، حماس ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات بالکل غلط ہے. انڈیا کہتا ہے جی کشمیری جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ آرم ریزسٹنس کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 22 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، بین الاقوامی طور پر یہ کوشش کی جاتی رہی اقوام متحدہ کے تحت کہ جی ایک ٹیررزم کی ڈیفینیشن نکالی جائے. اس کے اوپر اتفاق رائے کوئی نہیں. وہ جو پرانی بات کہی جاتی ہے نا کہ ون مینس ٹیررسٹ از اندر مینس فریڈم فائٹر، اس کے اوپر تعریف ہی کوئی اس کی، کیونکہ اس میں ریاستیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہر کوئی اپنے مفادات کے مطابق اس کی تعریف کرے. تو یہ ضرور ہے کہ جو ان کو خطرہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان گروپس سے، وہ تو یہ کرتے رہیں گے، وہ آئیسس ہو گیا، وہ کچھ اور ہو گیا، جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ تعریف کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ وہ اب آئیسس وہ اور حماس کو، یہ حالانکہ دو بالکل مختلف کانٹیکسٹ ہیں، دو بالکل مختلف گروپس ہیں اور دو بالکل مختلف جو ہے وہ اپروچز ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اوور دا ہرائزن جس طرح یہ بات کرتے ہیں وہ تو یہ کرتے رہیں گے. اسرائیل جو ہے وہ بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر نا بین الاقوامی قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں لمٹنگ پرنسپل کوئی نہیں ہے. یعنی یہ کہاں پہ رکے گا؟ دیکھیں نا، آپ جب ایک چیز
کر بیٹھتے ہیں تو پھر باقی ریاستیں کہتی ہیں کہ اگر یہ ریاست ایکس یہ کر رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک اب ہے دیکھیں نا انڈیا نے شروع جی کیا نا، انڈیا نے وہی کام شروع کیا جو موساد کرتی ہے کینیڈا میں، پھر امریکہ میں پکڑے گئے. بالکل بالکل پاکستان میں کم از کم ہم نے ڈوسیے تو بنایا ہے، اس میں کوئی 4 لوگوں کے نام ہیں، لیکن پولیس والوں سے آپ بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 18-20 لوگوں کو وہ اس طرح قتل کروا چکے ہیں یہاں پر پاکستان میں. اچھا، میں ایک اور بڑی اہم چیز وہ یہ اعجاز صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو سب سے بڑی پریشانی کس سے ہے، کون سی ایسی کنٹری ہے جو بہت بڑا تھریٹ ہے امریکہ کے لیے؟ امریکہ خود ایک سپر پاور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں ہے. چائنا اور رشیا، یہ 2 ایسے ملک ہیں جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے، حریف ہیں ان کے شروع سے. کس طرح سے ہیں، کیوں یہ تھریٹ ہیں، کس طرح سے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں دونوں کو؟ دیکھیں، یہ میرا جو جواب ہوگا وہ ہوگا اس تھیوریٹیکل فریم ورک پہ جس پہ میں بین الاقوامی تعلقات کو دیکھتا ہوں، which is structural realism اور نیو ریئلزم. کہ آپ کے اسٹرکچر، ایک تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ انارکک ہے، کوئی بین الاقوامی حکومت تو ہے نہیں، تو جو ڈومیسٹک لا ہوتا ہے وہ تو ورٹیکل ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، پھر لا ہوتا ہے، انفورسمنٹ میکنزم ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ریاست وہ جو عدالتیں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں. بین الاقوامی تو یہ معاملہ کوئی نہیں ہے. بین الاقوامی جو کوششیں کی گئی ہیں، جیسے ورلڈ کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب ریاست کے مفادات آتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ سینکشن کر دیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا تھیکریڈیز ٹریپ، کہ تھیکریڈیز جس نے پیلوپونیزین وار کے بارے میں لکھا تھا، جو ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان ہوئی تھی اور ان کی جو کولیشنز تھی ان کے درمیان ہوئی تھی، اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی جو ایگزسٹنگ پاور ہے وہ جب دیکھتی ہے نا ایک رائزنگ پاور کو، تو ایک پیئر کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر چین جو ہے وہ پیئر کمپیٹیٹر ہے امریکہ کا. اب اگر تو چین صرف اور صرف اپنی معیشت کو بڑھاوا دیتا رہے اور باقی کچھ نہ کرے، مگر چھوٹی سی فوج رکھے، کوئی ایز سچ جو ہے ملٹری ماڈرنائزیشن نہ کرے، تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، تو جیسے جرمنی جو جاپان ہے، اکنامک پاور ہاؤسز تھے، کوئی مسئلہ نہیں. امریکہ کے حلیف ہیں، امریکہ نے ان کو ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس دی ہوئی ہے یہ. لیکن چین جو ہے وہ تو صرف اپنی معیشت کو بڑھاوا نہیں دے رہا، وہ تو اپنی ملٹری کو بھی ماڈرنائز کر رہا ہے. کیونکہ چین نے تو کسی بھی چینی سے آپ بات کر لیں اسکالر سے، وہ کہتا ہے کہ جی واٹ دے کال دا سینچری آف ہیوملیشن، کہ ہماری ذلت کی جو صدی تھی وہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. تو چین جو ہے وہ ابھرا ہے ایک بہت بڑی قوت کے طور پر، معاشی طور پر بھی اور فوجی طور پر بھی بہت جو ہے نا، اور سائنٹیفک تحقیق میں اور انوینشن اور ڈسکوریز میں بھی بہت آگے نکل گیا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جس طرح ان کی ہوئی ہے. روس جو ہے وہ جنگ کے زمانے سے یہ معاملہ، جب سوویت یونین تھا، روس جو ہے اس کی اکانومی اتنی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن جو اس کا نیوکلیئر آرسنل ہے، اس کے علاوہ یہ یوکرین کی جنگ میں انہوں نے اپنی پورا جو انڈسٹریل بیس ہے بالکل اس کو ویو کیا ہے اراؤنڈ وار اکانومی. تو روس جو ہے وہ بھی، اور روس کا جو اتحاد ہے چین کے ساتھ، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں چین اور روس جو ہے اب، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چین اور روس ہر چیز کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، قطعی نہیں. وہ مختلف چیزوں کو مختلف، مثال کے طور پر روس کا جس طرح کا تعلق جو ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ بن رہا ہے، چین اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر زیادہ مفادات جڑے ہوئے ہیں تو جو نہیں جڑے ہوئے، جہاں پہ ڈائیورجنس ہے، اس کو پھر ذرا پلے ڈاؤن کرتے ہیں. رائٹ. تو یہ ایک اسٹرکچرل ریئلزم میں یہ ہے کہ جسے جو ہے وہ جان میرشائمر نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی تھی بہت عرصہ پہلے، دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس.
رائٹ. کہ یہ آلموسٹ انیویٹیبل ہو جاتا ہے. اور یہ جو سیکورٹی اسٹریپ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پورا پروجیکٹ ہارورڈ میں کیا گریم ایلیسن نے، پروفیسر گریم ایلیسن. انہوں نے کیوبن مسائل کرائسس پہ بھی بہت ہی مطلب پراؤڈلی دا ڈیفینیٹو بک. اور انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 500 سال میں جو ہے وہ 16 ایسے کیسز ہوئے ہیں جو پیئر کمپٹیشن کے، جس میں سے 12 میں لڑائی ہوئی ہے، اور 4 ایسے ہیں جس کے اندر لڑائی نہیں ہوئی. اور وہ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. لیکن خیر یہ تو پھر جو بات ہے اس میں، یہ تھریٹ تو پھر ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں، تو پھر امریکہ صحیح سوچ رہا ہے کہ ان کے لیے آنے والے کچھ عرصے کے اندر یہ اور بھی زیادہ وہ دیکھیں نا، پرابلم کریٹ کرنے جا رہے یہ ہیں. ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی بن جاتی ہے. مثلا چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ہم اپنی پروگرس پہ کام ہم کر اپنے ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ انٹینشنس، کیونکہ انٹینشنس کین چینج. سو دیئرفور یو ہیو ٹو لک ایٹ کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے. مثلا میں دیکھ رہا ہوں نا، ایک بندہ روز جو ہے ہی از پمپنگ آئرن، وہ بینچ پریس کر رہا ہے اور کرلز کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے آ کے کل کو جو ہے گھونسا مارے، لیکن اگر یہ اتنا تکڑا ہوتا جا رہا ہے تو اگر اس کی نیت بدل گئی تو کیا ہوگا میرے پھر کیا ہوگا؟ نیت میں فطور آ گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ یو نو. تو یہ تھریٹ تو رہے گا ہمیشہ. اچھا، ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر ہم بات کریں کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ورلڈ سیکیورٹی ایشوز، اس پہ آپ نے بھی اس کو خاصا کور کیا ہے، آپ نے اس پر لکھا بھی کافی ہے. یہ کہیے گا کہ ویورز کو بلکہ سمجھائیے گا، بتائیے گا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کس طرح سے یہ آپریٹ کرتی ہیں، پھر اس میں کس کس ٹائپس کی ہوتی ہیں، ان میں آپریشن کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ کس چیز سے ایکوپڈ ہوتی ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کا کتنا رول ہوتا ہے. ذرا ناظرین کو یہ تو آپ نے پورے 2 پوڈ کاسٹ کا ایک سوال کر دیا. لیکن وہ آن اے لائٹر نوٹ، میرے بھائی، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس پہ اتنا لکھتے ہیں، میں تو آپ کے جو پروڈیوسر ہیں نا علی ہاشمی، میرا پرانے کالیگ بھی ہیں، میں ان سے ہنس رہا تھا کہ جناب والا کوئی دسو کہ کوکنگ دا پوڈ کاسٹ کریے، کیونکہ جو کام میں کرتا ہوں، جو تحریر میں کرتا ہوں، وہ تو کوئی نہیں پڑھتا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگلی انٹیلیجنس کا جو کام ہے جی، یہ تو اللہ کی ذات سے شروع ہوا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ بک آف نمبرز میں جو انجیل جو ہے اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہ 12 بندے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرو اور ان کو کنعان میں بھیجو، اور یہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان میں جائے گی. اچھا، اب ہمیں قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں یہی داستان دوبارہ دہرائی گئی ہے، اور سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو تیرا خدا جا کے لڑو، ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ بہت تکڑے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پہ چیز کیا ہے؟ انٹیلیجنس کیا ہے؟ انٹیلیجنس از انفارمیشن جس کو آپ گیدر کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، کولیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ انفارمیشن جب ایکشنیبل ہو جاتی ہے، دیٹ از وین اٹ بیکمز انٹیلیجنس. اور مقصد کیا ہے کہ دشمن کا یا جو بھی آپ کا ایون حلیف جو ہیں اس کے بارے میں جو جتنا زیادہ آپ جانیں گے، جسے آپ کہتے ہیں انفارمیشن از پاور. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں ان میں سے ایک ہے العلیم، اور وہ صفت یہ ہے کہ خدا اللہ جو ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے، جو گزر چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. سو ہی از اومنیسینٹ. انسان کے پاس یہ صفت نہیں ہے. تو انسان جو ہے اس انفارمیشن پھر ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے دشمن کی کیا قوت ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اس میں آپ صرف ملٹری اس کے حوالے سے نہیں ہے، اس میں انڈسٹریل اسپیناج بھی ہوتی ہے،
اور باقی یہ ہے کہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنے اپنے ٹریڈ کرافٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، سسٹمز ڈیولپ کیے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ انفارمیشن لینی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ہیومنٹ بھی ہے جسے آپ ہیومن انٹیلیجنس کہتے ہیں، پھر آپ کے پاس سیگنٹ ہے، سگنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، سیٹ انٹ ہے جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس جو ٹیکنیکل مینز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لے کے آپ پھر اور اب تو الگوریزمز آ گئے ہیں، انفارمیشن کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی، اس کو آپ کس طریقے سے کولیٹ کریں گے، کس طریقے سے اینالائز کریں گے. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز جیسے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہو گئی امریکہ کی، یا موساد ہو گئی جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی، یا جس طرح MI6 ہو گئی جو کہ یا GCHQ ہے جو جس طرح امریکہ کا نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے، تو وہ سائبر اور اس کے حوالے سے، یا یونٹ 8200 ہے جو اسرائیل کا ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ اور بے شمار ہیں، جرمن BND وغیرہ، DGSC یہ اس کا جو فرانس کی جو ہے ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی. انہوں نے اپنے سسٹمز کریٹ کیے ہوتے ہیں، اپنا ٹریڈ کرافٹ وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے فیلڈ ایجنٹس کے ذریعے بھی اور ٹیکنیکل مینز کے ذریعے بھی وہ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں، اس کو کولیٹ کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور پھر اس کو وہ پھر جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ حکمرانوں کے پاس جاتی ہے. جیسے امریکہ کا صدر ہے، اس کو روزانہ اس کی انٹیلیجنس بریفنگ ہوتی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی مورلیس یہی وہ ہوتا ہے. اسی طرح مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ مختلف قسم کے کام کرتی ہیں. مثلا جو MI5 ہے وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کرتی ہے، تو وہ باہر کا کام نہیں کرتی، وہ اندر کیا ہونا ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے کرتی ہے. FBI جو ہے چلیں امریکہ میں، ہم اس کو رینک کر لیتے ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کیا رینکنگ ہے، کون سی اچھی ورلڈ پوری دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سی اچھی ایجنسیز ہیں دنیا بھر میں، وہ کون سی ہیں؟ CIA از ڈیفینیٹلی دا بیسٹ، کیونکہ وہ از ناٹ جسٹ CIA. مطلب امریکہ میں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نیشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ DNI ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے پاس آتی ہے، اور پھر اس کی بیسس کے اوپر صدر کو بریفنگ دی جاتی ہے. اسرائیل نے ابھی مشرق وسطیٰ میں اکتوبر 7 تو ان کا بہت بڑی ناکامی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اسیسینیشنس کیے ہیں. موساد کی بات کر رہے ہیں؟ موساد کی بات کر رہا ہوں. موساد ان کمبینیشن ود یونٹ 8200 بیروت میں، شام میں، تہران میں، اور غزہ میں، تو وہ ایک دے آر ویری گڈ ایٹ دس. اس کا رون برگمن کی جو کتاب ہے رائز اینڈ کل فرسٹ، وہ موساد کے آپریشنز جو ہیں اس کے اوپر اٹس پراؤڈلی دا بیسٹ مونوگراف. اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھا. تو یہ ہے. باقی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں جیسے MI6 ہو گئی. پھر 5 آئیز جو ہیں اس کے اندر امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جو ہے، یہ 5 آئیز جو ہیں یہ ٹیکنیکل مینز کے ذریعے لٹرلی ایبزارب کرتی ہیں آل دا کمیونیکیشنز ان دا ورلڈ، اور پھر وہ اس کو سفٹ کیا جاتا ہے. یعنی وہ اتنا ڈیٹا ہے کہ وہ ایکچولی ریٹریونگ دا رائٹ ڈیٹا از اے بگر ایشو دین ایکیومولیٹنگ اٹ. تو اور یہ پھر آپس میں جو ہے. اور میں پھر جب بات کرتا ہوں، ابھی سے ہم موساد کی بات کر رہے تھے، اکثر نیوز آتی ہے کہ جی موساد کے لوگ ایران میں تھے، ان کے خلاف آپریشن ایران نے کیا. میں تھوڑا سا ایران پہ آنا چاہوں گا سر. ایران کی اس لیے آنا چاہوں گا کیونکہ ایران واحد وہ کنٹری ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا اسٹرانگ کب کیسے کیوں ہو گیا. اب اتنی بڑی بڑی ورلڈ پاورز جو ہیں، طاقتیں ہیں، بڑی کنٹریز ہیں، وہ ایران سے پریشان ہیں. یہاں کہتے ہیں جی کہ یہ سب کے پیچھے یہ ہے، یہ سپورٹنگ ایوری بڈی. مطلب اب ایران اگر سپورٹ کر رہا ہے سب کو، تو پھر ان کو کس چیز کا پرابلم ہے یا خطرہ ہے؟ تو ایران کی جو اسٹینڈنگ ہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک دلچسپ بات ہے. ایران نے اپنے آپ کو پڑھایا ہے اور اٹھایا ہے
امریکہ کا جو حصار تھا نا اس کے اٹھنے کے بعد، تو یوں سمجھیے کہ جیسے شر میں سے خیر کا پہلو نکل آتا ہے اور خیر میں سے شر کا پہلو نکل آتا ہے. تو وہ جو حصار جب اٹھ گیا تو اس کے اور سینکشنز لگ گئیں، تو ایران نے پھر اپنے پر ریلائی کیا اور اپنے دوسرے حلیف تلاش کیے. سوویت یونین ہو گیا، روس ہو گیا، اس زمانے میں سوویت یونین، چین ہو گیا، چین ہو گیا، شمالی کوریا ہو گیا، اور ادھر ادھر سے جو ہے نا، اور اپنی انجینئرنگ پر انحصار کیا، چیزیں چرائی بھی، سب کچھ کیا. وہ امریکہ بھی کرتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کر کے وہ جو ایک تھا نا کہ روزانہ کوئی آپ کو روٹی دے دیتا تھا، اب وہ روٹی دینے والا نہیں رہا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر خود روٹی کب بنائیں گے؟ پھر خود اپنی فصل اگائیں گے، پھر اپنا تلاش کریں گے روٹی. ٹھیک ہے. تو وہی ہوا ایران کے ساتھ. اور پھر ایران کا ایک ایڈیولوجیکل وہ بھی ہے، پہلو بھی ہے، یا تھیوڈولوجیکل جیسے میں کہتا ہوں. اگر آپ اس کو جو ہے نا پورٹمنٹو، اگر میں اس کا دو لفظوں کو جوڑوں، کہ وہ تھیوڈولوجیکل اس لیے ہے کہ وہ ایڈیولوجی جو ہے دیٹ از گراؤنڈیڈ ان اے سرٹن تھیولوجیکل کانسٹرکٹ. تو ایران نے اس کے علاوہ پوزیشنز بھی لی ہیں، اور وہ پوزیشنز جو ہیں جیسے فلسطین کے اوپر جو ہے ایران کی پوزیشن، ایران نے پھر اس کے بعد ایک اپنا پوری ایک پالیسی بنائی کہ آپ کمزور ہیں، لڑنا آپ نے جن سے ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے آپ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں جائیں گے. آپ اسیمیٹرک، چونکہ یہ معاملہ ہے اس لیے آپ اپنا اثر و نفوذ جو ہے وہ بڑھائیں گے، جو کہ عراق میں ہوا، شام میں ہوا، لبنان میں ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ وہ ایک پورا جو سسٹم ہے اس کے مطابق یو ہیو کریٹڈ دیز ملیشیاز اینڈ یو کنٹرول دیم اوور وائڈ جیوگرافیز. وہ ہوتی ہو گئے یمن میں. یہ تو ایران، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنا جو بیسک مطلب ایک جو ان کا جوہری جو پروگرام ہے، ان کا جو میزائل کا جو پروگرام ہے، ان کا جو فوجی جو R&D ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کے اندر ڈرونز ہیں، جس کے اندر شپ بلڈنگ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ اپنے اس کے اوپر انحصار کر کے، اور ظاہر ہے اس کے اندر حلیف بھی شامل ہیں. ان کے نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیکس بھی اکثر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں حلیف بھی. ہاں بالکل. وہ جو اپنا آپریشن اولمپک گیمز تھا جو اسرائیل اور امریکہ نے اکٹھے کیا، جس کے اندر وہ اسٹکسنیٹ وائرس جو تھا وہ نتانز میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس نے ایران کا پروگرام سیٹ اٹ بیک بائی 5 or 6 years. اس کے علاوہ موساد جو ہے وہ باضابطہ ایران کے مختلف نیوکلیئر انجینئرز اور فزسسٹ وغیرہ جو تھے ان کو اسیسینیٹ کرتی رہی ہے. کئیوں کو تو تہران کے اندر جو ہے انہوں نے اسیسینیٹ. اچھا اجازت، جب ہم بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی، تو مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ بہت اچھی طرح، میں آپ کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، آپ کی ایکسپرٹی ہے. اور مشرق وسطیٰ کی جب بھی بات کرتے ہیں تو 2 کنٹریز تو ایسی ہیں جن کی بات ہمیشہ پہلے مائنڈ میں آتی ہے. وہ ہے ایران کے اوپر، ساری ملبہ سارا ایران پہ گرایا جاتا ہے کہ اے سارے نے پیچھے گئے، اے کراندہ پہ جتنے جو ہو رہے ہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے، اسرائیل بھی کہہ رہا ہے. پھر دوسری طرف بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی کہ جی یہ مڈل ایسٹ کے جو ہے وہ سپر پاور ہے اور آل دیٹ. سعودی عرب کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا بظاہر صرف چہرہ سعودی عرب کا ہے، اصل طاقت ان کے پاس نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور وہ پاور لیس ہیں، یا ہیں ان کے پاس تمام تر اختیارات اور وہ بڑے وہاں پہ اثر رسوخ رکھتے ہیں اپنا؟ میں اس سوال کا جواب آپ سے ایک سوال کر کے اس کا جواب دوں. کیا سعودی عرب جو ہے اس کے پاس فوجی قوت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکے یا فلسطینیوں کی مدد کر سکے؟ جواب اس کا نفی میں ہے. اردن کے پاس بھی نہیں ہے، مصر کے پاس بھی نہیں ہے. دولت آپ کے پاس بے شمار ہوگی. تو جو یہ جو فورس ان کے پاس آتی ہے، جو حوثیوں سے لڑے ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس؟ وہ آپ کو پتہ ہے یمن میں جو کر رہے ہیں 80 وہ تو اب ختم ہوگی نا، وہ تو جنگ ختم ہو گئی. $80 بلین خرچ کرتے ہیں اپنی فوج پر. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے وہ $12 بلین خرچ کرتا ہے اپنی فوج پر.
دیکھیے میں سچی بات یہ ہے کہ جو کراؤن پرنس صاحب ہیں محمد بن سلمان صاحب، اگر آئیڈیلی وہ چاہتے ہیں کہ یہ فلسطینی ٹنٹا جو ہے نا یہ کسی طرح ختم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ویژن بنایا ہوا ہے، کوٹ آن کوٹ ویژن، کہ جی سعودی عرب کو میں نے ماڈرنائز کرنا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں کلپس دیکھے ہوں گے ان کو، وہ جو فٹ بال ورلڈ کپ پتہ نہیں 234 یا جب بھی ہونا ہے، میں تو آئی ایم ناٹ اے فٹ بال فین، بالکل ہونا ہے، اور وہ نیام سٹی پہ بھی کام بہت چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے خوش ہو رہے تھے کہ جیسے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ مٹھائی کی دکان میں چلا جائے تو مٹھائیاں دیکھ دیکھ کے چھلانگے لگاتا ہے، لیکن یہ بھی ان کو موصوف کو پتہ ہے، اور جو السعود ہاؤس آف سعود ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو اسٹریٹ ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ ہے، تو اس لیے ایک مجبوری کا توق پڑا ہوا ہے گلے میں۔ اچھا، بڑی وہ قربت ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہے بڑی بڑی تھیں اور ایکسیپٹنس کی بات بھی آ رہی تھی، کچھ ٹرین شین کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا، یہ بھی خبریں ہوئی تھیں، بالکل وہ ساری غائب ہو گئی، دب گئی۔ ہاں، وہ آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں سلامی سلائسنگ، کہ thin pieces, you keep slicing the thin pieces until you get the entire salami, right? تو وہ ہو نہیں سکا، اور وہ حماس نے جو فوجی حملہ کیا مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر، وہ سب کو جگا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو کیا رہا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ جی ایبراہم ایکارڈز ہو گئے، معاملات جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ سدھرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو فلسطینی تو ویسے ہی جو ہے ان کی وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ اس سارے معاملے سے ان کو آپ نے منہا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ مغربی کنارے پر اور مشرقی یروشلم میں جو جس قسم کی آپ دیکھیں، یہ حماس کے حملے سے پہلے کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا اسرائیلی قابض فوجوں نے، مسجد اقصیٰ کے اوپر کتنی دفعہ حملہ کیا، بالکل، لوگوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں جب بھی ان کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو حماس کو یہ نظر آ رہا تھا۔ اور آپ اگر ہند خدوری کے ساتھ وہ انٹرویو ہے اس میں نے بالکل واضح طور پہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے اسرائیل کے ساتھ بہت دفعہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو یاد ہوگا جو وہ پیس مارچز کی تھیں جس میں دیوار کے اوپر اسرائیلی سنائپرز نے بیٹھ کے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو شہید کیا چن چن کے، میں نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں معاملہ چل سکتا کہ اگر آپ جو ہے پرامن طریقے سے احتجاج کریں تو تب بھی مارے جائیں، تو اگر مارا ہی جانا ہے تو پھر آپ تو پھر ہم لڑ کے مریں گے اور ماریں گے بھی، اس نے واضح طور پہ کہا، اور انہوں نے وہی کیا۔ اور ابھی جو یہ جو پرزنر ایکسچینج ہو رہی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ہاسٹیج، یہ دیکھیں علی، یہ یاد رکھیں، ہم لوگ نا میڈیا میں بھی اور عام طور پہ بھی ہم الفاظ کا چناؤ جو ہے نا کہ ہم کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ بالکل، جب یہ بات آتی ہے نا، جو یہ ویسٹرن اس میں بیانیے میں کیا ہے، پیلسٹینین پرزنرز، اسرائیلی ہاسٹیجز، ٹھیک ہے، مقبوضہ علاقوں میں آپ کو پتہ ہے ایج آف کرمنالٹی انڈر اسرائیلی لا کتنی ہے؟ 12 سال، 12 years is the age of criminality، 12 years، ٹھیک ہے، 12 سال سے نیچے کا فلسطینی بچہ شہید بھی ہو سکتا ہے، 12 سال کا وہ ہوگا، وہ اس کو آپ لے جائیں گے اور اس کو آپ اگلے 30 سال کے لیے جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیں گے، وہ ہاسٹیج سچویشن نہیں ہے۔ اور جو حماس نے حملہ کیا وہ ہے اور ان کو یہ جنگ تھی نا، تو جنگ میں تو پرزنس آف وار ہوتے ہیں نا، ہاسٹیجز تو نہیں ہوتے، they were captured اسرائیلیز، ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ اسرائیلی مقبوضہ فوج کے سولجرز اور افسر ہیں،
تو اس لیے یہ جو ٹرمنالوجیز اور جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال میں ہمیں بہت محتاط ہونا. اچھا میں تھوڑا سا ایک کوئکلی آپ کا اس سے بھی رسپانس چاہوں گا کہ اگر جو مسلم بہت ساری کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کو تو ایکسیپٹ کر ہی لی ہے کہ ایز اے کنٹری ان کو وہ مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ریلیشن بھی بحال کرنا چاہتے ہیں, کر بھی چکے ہیں. اگر یہی چیز سعودی عربیہ کر لیتا ہے, اوپنلی کر لیتا ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے لیے تو معاملہ بالکل واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے, جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے, اس کو آپ جس طرح مرضی جائزیت دینے کی کوشش کریں آپ نے, اور یہ ہے بھی, میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ایک اسرائیلی جو ہے وہ امریکی اسکالر ہیں, ان کو میں نے یہی کہا کہ یہ تو اشکناسی ریاست ہے. اس کے اندر تو آپ نے جس طریقے سے جو سفارڈی ہیں اور جو مزراقی ہیں ان کو جس طریقے سے آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ اسرائیل لے کے آئے ہیں, اور جس طریقے سے یمنی جو یہودی تھے ان کے بچے جو ہیں کیسے ان کو فیملی سے علیحدہ کیا گیا, وہ کتنا بڑا اسکینڈل تھا. بالکل. تو یہ جو ریاست ہے یہ بنیادی طور پر ناجائز ہے, اور آپ نے آ کے کسی اور کی زمین اس سے جو ہے وہ چھین لی, ڈاکہ ڈالا, بین الاقوامی ڈاکہ ہے یہ. تو اس لیے میرے لیے تو میں تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک پالیسی, لیکن میرے خیال میں پاکستان کا جو ابھی تک موقف رہا ہے کہ اسرائیل کو صرف اسی صورت میں تسلیم کیا جائے گا اگر ایک فلسطینی آزاد ریاست کا جو ہے وہ آتی ہے, سامنے آ جائے گی. اور فلسطینی ریاست, یہ جو اوسلو کے جو معاہدے تھے, دو جو معاہدے ہیں, انہوں نے فلسطینی ریاست کا قیام نہیں کیا. یہ ایک فلسطینی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کا قیام کیا. اور جو یtzhak رابین تھا, جو اسرائیل کا وزیر اعظم, جس کو ایک اسرائیلی نے گولی ماری, وہ اپنے مرنے سے 29 دن پہلے اس نے جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے جسے آپ کنیسٹ کہتے ہیں, اس میں جو تقریر کی اس نے اوسلو 2 کی ریٹیفیکیشن کے حوالے سے, وہ تقریر انٹرنیٹ پہ پڑھیے, جا کے پڑھ لیں اس کو. بالکل کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے, سوری پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست نہیں, کیونکہ ریاست کے ساتھ تو حاکمیت ہوتی ہے. بالکل حاکمیت ہوتی ہے, تو وہی ریاست کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور حاکمیت میں کا اصول کیا ہے کہ پھر اس ریاست کو دفاع کا حق حاصل ہے. اگر کریں گے تو وہ تو دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو بات کرتے ہیں امریکی, تو پھر کیوں ویٹو کرتے ہیں ہر دفعہ؟ تو ابھی پچھلے سال بھی یہ UN منظور کر رہے تھے, پھر انہوں نے ویٹو کر دی. اچھا, یہ ابھی آپ نے قابض کی بات کی ہے کہ وہاں پہ آ کے قابض ہیں اور ان کا ایریا, ان کی زمین ہے, وہاں پہ ان کی رہائی, بہت چیزیں ہیں. لیکن اب جو ابھی ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں اور آپ آس پاس اردن چلے جائیں, آپ جو ہے وہ مصر چلے جائیں, اور جب ہم یہاں پہ بحالی کر لیں گے, سارا کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے, تو واپس آ جائیں. نہیں, اس نے یہ بالکل نہیں کہا کہ واپس آئیں گے. اس نے تو بلکہ ڈبل ڈاؤن کر دیا. وہ اسے کہ نوکریاں ملیں گی, بڑا کچھ ہوگا, واپس آ سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں, اس نے بالکل واپسی کر رہی ہوں. اس نے کہا کہ یہ ہاں یہ اس نے پہلے 20 جنوری کو غزہ کی بات کی تھی کہ بڑا خوبصورت وہ ہے, واٹر فرنٹ پراپرٹی ہے. اس کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر, وہ تو اس نے پچھلے سال 15 فروری کو وہ کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ ہے ہارورڈ کا, وہاں پہ پروفیسر طارق مسعود ہیں, ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے یہ کہا تھا. ہاں, یہ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. ٹرمپ نے 20 جنوری کو اس سال بات کی, پھر 26 کو اس نے جہاز پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی, اور پھر جب یہ نیتن یاہو آیا, پہلے سارے مذاق سمجھ رہے تھے شاید ایسی, ہاں نہیں, لیکن جب نیتن یاہو آیا تو وہ تو ریٹن ٹیکسٹ سے پڑھ رہا تھا. پھر تو کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد جب شور ڈالا تھوڑا سا, ہاں جب شور ڈالا تو اس کی جو ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز ہیں, روبیو وغیرہ, وہ دے ٹرائی ٹو واک بیک سم آف دی تھنگس. وہ جب واک بیک کیا, وہ اگلے دن انہوں نے آ کے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اس نے تو یہاں تک کہا پھر کہ سعودی عرب جو ہے وہ بیچ میں آ کے, سعودی عرب میں فلسطین کی ریاست کا قیام کریں گے, جس کے اوپر پھر ان کی جو ہے نا وہ یہ جو بہت جن کی خواہش ہے یہ کام کرنے کی, پھر ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ دیکھیں
غیب کا جو ہے وہ علم وہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن اسٹرکچرلی جو یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے یہ مجھے سیدھا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور حماس نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو معاہدے کے تحت جو امداد آنی ہے غزہ میں، جس میں دوائیاں بھی ہیں، اشیاء خورد و نوش بھی ہیں، فیول بھی ہے، جو میک شفٹ جو ہے وہ ٹینٹس اور وہ ہیں، وہ اسرائیل نہیں آنے دے رہا. اس لیے ہم جو ہے جو ایک شیڈیول بنا ہوا تھا ان کو قیدیوں کو واپس کرنے کا، وہ ہم اس کے اوپر ابھی وہ کر رہے ہیں. تو اب اس نے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی ہفتے تک اگر سارے جو ہے وہ قیدی رہا نہیں ہوتے تو آل ہیل ول بریک لوز. رائٹ. اچھا اعجاز صاحب، لاسٹ کویشچن، میں اس اختتام کی طرف آتا ہوں، اور وہ لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ مسلمان سکون میں دنیا بھر میں کیوں نہیں ہے، مشکل میں کیوں ہے؟ مسلمان کیا ان میں یونٹی نہیں ہے، یا جس طرح سے ماضی میں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سیزنز بھی اب بنے ہیں اس کے اوپر بہت سارے مسلم کہ اس میں اندر سے ہی بغاوتیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ پہ دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، کیا اب یونٹی نہیں ہے ہمارے درمیان، اس لیے مسلمان مشکل میں دنیا کے جس کونے کی بھی بات کر لیں وہاں پہ؟ اس کے تو بہت سارے محرکات ہیں علی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں طوائف الملوکی. آپ کو معلوم ہے کہاں سے آیا؟ جو اندلس میں پورے آئیبیرین پیننسولا میں، جو کہ اسپین اور پورچوگل ہے، اس پر ہم وہاں پہ موجود تھے. اور پھر چونکہ ہم نے سائنسی تحقیق اور علم کی ترویج جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی، تو پھر آہستہ آہستہ دوسرے جو تھے وہ ہم سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر ہمارے اندر جو پھوٹ پڑی، وہ جو طائفے بن گئے اشبیلیہ کے اور قرطبہ کے اور غرناطہ کے اور فلانے کے اور ڈھمکانے کے، وہ باضابطہ انہی عیسائی ریاستوں سے مدد لے کے آپس میں ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے. تو وہ تو ہمارے پاس اتحاد تو رہا نہیں. لیکن کبھی تھا، کبھی پرشین امپائر تھا، کبھی ترک طاقت میں تھے، کبھی بڑا کچھ تھا. وہ ٹھیک تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ کی دیکھیں، جب تک آپ علمی طور پر آگے نہیں ہوں گے نا، یعنی بغداد کی اور شام کی، یعنی دمشق کی اور بغداد کی جو یونیورسٹیاں تھیں، وہاں پر لوگ یورپ سے آتے تھے تحصیل علم کے لیے. ٹھیک ہے، الجبرا سے آپ شروع ہوئے اور القاعدہ پر آپ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ترقی معکوس آپ کی ہوئی ہے، جسے آپ ریگریشن کہتے ہیں، یہ اسی کی وجوہات ہیں. اور آج کیا معاملہ ہے؟ آج دولت جو ہے وہ بے شمار ریاستیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں، یہ سعودی عرب کا آپ نے ذکر کیا، بے شمار دولت ہے، لیکن اس دولت کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ فوجی طاقت بھی نہیں ہے، اور جو سائنسی جو تحقیق ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ بھی نہیں ہے. آپ یہ اپنا ڈینگ شیاؤ پینگ جو ہے وہ کب آیا؟ 1979 میں. 79 سے ابھی 2025 لے لیں، آپ دیکھ لیں چین کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. سو مائی پوائنٹ بینگ کہ جب تک آپ اپنی صحت کے شعبوں پر، تعلیم کے شعبوں پر، اور معیشت پر، اور سیاسی استحکام پر، بالکل وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ چیزیں ان کا آپ اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہم تو بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ابھی دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں جن کی جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، کتنے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کالجوں یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کو نوکریاں نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کی معیشت کا جو ہے وہ سائز ہی اتنا چھوٹا ہے، اور آپ کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کھپا ہی نہیں سکتے. بالکل. خیر، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں ابھی، جس طرح سے ابھی آپ نے اینڈ پہ ذکر جو کر دی ہے تعلیم کا، صحت کا، میں نے بھی آپ کے پہلے کے بہت پوڈ کاسٹ سنے ہیں اس کے اوپر، اور بہت ہی
ضروری ہے اس پر بات بھی کرنی، کیونکہ یہ وہ مسئلے ہیں جس کے اوپر پاکستان، ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پر اس کا بہت زیادہ ایشو ہے، اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. لیکن انٹرنیشنل افیئرس پہ پاکستان میں بہت سے کم لوگ ہیں جو اتنے ایکسپرٹ ہیں اور اتنی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے. اور بہت سارے لوگ ہمارے ویورز میں سے ہیں جو مڈل ایسٹ کے بارے میں، جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. آج ان کے لیے ہم نے اس پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا، اور ہم نے میں اجازت صاحب صرف سے چلتے چلتے جی ایک جی بات کر دوں گا بالکل کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو ٹرمپ وہاں سے بولتا ہے اور سب جو ہے وہ یہاں سے وہ ہلتے ہیں. وہ مرگ مفاجات جو ہے نا، جی وہ ذوف کا نتیجہ ہے. تھینک یو سو مچ اجازت فور یور ٹائم، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی سوال ہوا، کامنٹ ہوا تو لازمی کیجیے گا. خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں.